اصحاب رس کی عبرتناک داستان۔ کیا آپ ایک ایسی قوم کا تصور کر سکتے ہیں جس نے ایک درخت کو اپنا خدا بنا لیا تھا؟ تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی بستی کا ذکر ملتا ہے جہاں لوگ اپنی عقل اور فطرت دونوں کھو بیٹھے تھے۔ یہ قوم اصحاب رس کہلاتی تھی۔ ان کے پاس سرسبز باغات، بلند محلات اور حیران کن نہری نظام تھا، لیکن ان کی تباہی کسی دشمن کے ہاتھوں نہیں بلکہ ان کے اپنے شرک اور گمراہی کے سبب ہوئی۔ روایات کے مطابق یہ قوم یمن اور آذربائیجان کے درمیان کے علاقوں میں آباد تھی۔ ان کے شہر کے درمیان ایک بہت بڑا اور عجیب درخت موجود تھا جسے وہ شاہ درخت کہتے تھے۔ وہ اس درخت کی عبادت کرتے، اس کی گرد سجدے کرتے اور اسے اپنی خوشحالی کا راز سمجھتے تھے۔ اس درخت کے قریب ایک مقدس تالاب بنایا گیا تھا اور قانون یہ تھا کہ اس پانی کو کوئی انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ پانی صرف اس درخت کے لیے مخصوص ہے۔ اگر کوئی شخص اس پانی کو پیتا تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ ہر سال اس قوم کا ایک بڑا تہوار ہوتا۔ لوگ خوبصورت لباس پہنتے، سونے کے زیورات سجاتے اور اس درخت کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ قربانیاں پیش کرتے، سجدے کرتے اور پھر درخت کے اندر سے ایک خوفناک آواز سنائی دیتی۔ اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہوں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا خدا ان سے بات کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ شیطان تھا جو انہیں گمراہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہاں شراب نوشی، ناچ گانا اور بے حیائی کی محفلیں سجتی اور پوری قوم گناہوں میں ڈوب جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجے جنہیں بعض روایات میں حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کہا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، یہ درخت نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے مذاق اڑایا، لیکن اللہ کے نبی نے دعا کی تو اچانک وہ درخت سوکھنے لگا۔ اس کے پتے جھڑ گئے، شاخیں کمزور پڑ گئیں اور وہ پراسرار آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ شیطان کی چال بے نقاب ہو چکی تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جھوٹا خدا بے بس ہو گیا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو اٹھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نبی کو ایسی سزا دی جائے جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک گہرا کنواں کھودا اور حضرت حنظلہ علیہ السلام کو زندہ اس میں پھینک دیا۔ پھر ایک بڑا پتھر رکھ کر کنویں کا منہ بند کر دیا گیا۔ اندھیرے اور تنہائی میں اللہ کے وہ نبی اپنے رب کو پکارتے رہے، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، اب تو ہی ان کے فیصلے کا مالک ہے۔ کچھ دیر بعد ان کی آواز خاموش ہو گئی۔ قوم نے سمجھا کہ وہ کامیاب ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں ان کی تباہی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اچانک آسمان کا رنگ بدل گیا، سرخ اور سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، زمین کانپ اٹھی۔ جس پانی کو وہ مقدس سمجھتے تھے وہ کھولنے لگا اور گندک وہ آگ میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آگ اور پتھروں کے طوفان نے پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ لوگ جو جشن منا رہے تھے اپنی جگہوں پر ہلاک ہو گئے۔ ان کے محلات، باغات اور شان و شوکت سب مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اصحاب رس یعنی کنویں والے لوگ فرمایا ہے۔ ان کا انجام قیامت تک انسانوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو ہی معبود بنا لیتا ہے تو وہی نعمتیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت، دولت اور خوبصورتی انسان کو نہیں بچا سکتی اگر وہ اپنے رب سے دور ہو جائے۔ اصل کامیابی صرف اللہ کی اطاعت میں ہے، جبکہ شرک اور تکبر ہمیشہ تباہی کی طرف لی جاتی ہیں۔